یہ رپورٹ انتہائی اہم ہے۔ اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کا ان معلومات کو جاننا ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق ISI کے اکنامک ونگ کی جانب سے نگراں حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں انتہائی اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں زیر گردش تمام کرنسی کا 1/3 افغان مہاجرین کے پاس ہے، جو تقریباً 3000 ارب روپے بنتے ہیں۔ وہ جب چاہیں بڑی تعداد میں اس پر ڈالر خرید کر پاکستان میں کرنسی کی ویلیو گرا دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسمگلنگ کے ذریعے بھی پاکستان سے ڈالرز مسلسل افغانستان منتقل ہو رہے ہیں، جس سے افغانستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ جو ہی پاکستان میں ڈالرز کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی تو افغانستان میں ڈالر کی قدر میں اضافہ شروع ہو گیا۔ ادھر نادرا کے کرپٹ آفیسرز کی ملی بھگت سے کئی افغان مہاجرین پاکستان کا شناختی کارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کو کیمپ میں رکھا جاتا ہے، انہیں مخصوص تعداد اور مخصوص شرائط کے ساتھ ایک علاقے تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں 50 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو پورے ملک میں کہیں پر بھی بلا روک ٹوک ہر طرح کا کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد بنگلہ دیش میں رہ جانے والے بہاری جو خود کو پاکستانی کہتے تھے وہ آج تک ضم نہیں ہو پائے ہیں، جبکہ برما سے بنگلہ دیش ہجرت کرنے والے مہاجرین کو بارڈر کے قریب ایک بستی بنا کر محدود رکھا گیا ہے، مگر پاکستان اور مہاجرین کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 10 سے 15 ملین ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت میں سے نصف پاکستان سے منی لانڈر پورا کرتے ہیں۔ افغانی کوئلہ اور دوسری اشیاء افغانی کرنسی میں خریدتے ہیں اور کچھ منافع رکھ کر پاکستانی کرنسی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں وہی روپے کو امریکی ڈالر میں تبدیل کر کے روایتی طریقے سے افغانستان میں ترسیل کرتے ہیں، کیونکہ طالبان انہیں پاکستانی کرنسی ملک میں واپس لانے کی اجازت نہیں دیتے۔ پاکستان سے اس غیر قانونی بہاؤ سے غیر ملکی ذخائر میں کمی اور روپے پہ دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک کی کرنسی ریکارڈ کم ترین سطح پر گر رہی ہے اور معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ حالیہ دنوں میں سب سے پہلے افغانیوں کی شناختی کارڈ بلاک کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا سیکیورٹی ایشو بھی ہے، جس کے لیے ایک حاضر سروس جنرل کی خدمات لی جائیں گی۔ اس کے بعد ان کی واپسی پر کام شروع ہوگا۔ اگر اس پر کام شروع ہو گیا تو پاکستان کے کئی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اسی معاملے پر چند دن قبل وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں کو پناہ دینے والے، نوکریاں دینے والوں، گھر یا آفس کرائے پر یا پھر بیچنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے فیصلہ کر لیا، اب آر ہوگا یا پار۔ پاکستان کے دو پڑوسی ممالک کے دنیا کے دیگر ممالک سے تجارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ان ممالک کی ضروریات کے لیے امپورٹ پاکستان کے نام پر منگوائی جاتی ہے، پھر ان اشیاء کو پاکستان سے اسمگل کر دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت واقعی ان مہاجرین کے خلاف کارروائی کرتی ہے یا پھر یہ اعلانات بیانات کی حد تک ہی محدود رہیں گے۔